بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا
فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں. اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف والا ہے اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. اور وہ یہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے اور بدکاری نہیں کرتے اور یہ جو کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یعنی جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے رجوع کرنے کی، رجوع الی اللہ. اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز میں گزرتے ہیں. اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں.
یہ بھی اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ جب ان کے سامنے پروردگار کی باتیں آتی ہیں تو وہ ان پر غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، اور ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و اسلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے کی بہت عمدہ جگہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم سلمان مظہر چغتائی صاحب، جو کہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ہمارے درمیان اس وقت ہمارے مہمان مربی محترم پروفیسر عبدالصمد طاہر صاحب موجود ہیں۔ انہیں بلانے سے پہلے میں ایک نعت مبارک پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام شرکاء سے درخواست ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا میں شمع ایمان لایا ہوں، میرے ماتھے پہ سجدوں کے نشاں تو دیکھ لے رضوان، میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں، خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے دیدار کا ارمان لایا ہوں، تو کہہ دوں گا تیرے دیدار کا ارمان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں، الہی بخش دینا حشر میں میرے گناہوں کو، کہ دنیا میں تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا میں
شمع ایمان لایا ہوں، بنایا ہے مجھے پیارے نبی نے اپنا دیوانہ، اسی پہ نظر کرنے کو میں اپنی جان لایا ہوں، کہ دنیا میں تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، جو سر مانگو تو سر حاضر، جو جاں مانگو تو جاں حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، میں سب سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا میں شمع ایمان لایا ہوں، لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، نکیرو پوچھتے کیا ہو، کلیجہ چیر کے دیکھو، میں اپنے دل میں عشق سید ذیشان لایا ہوں، میں اپنے دل میں عشق سید ذیشان لایا ہوں، لباس حمد کے نیچے سلاؤں گا میں آقا کو، لباس حمد کے نیچے سلاؤں گا میں آقا کو، قیامت میں اے منظر نعت کا دیوان لایا ہوں، میرے ماتھے پہ سجدوں کے نشان تو دیکھ لے رضوان، میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں، لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہماری کلاس کا 10واں روز ہے، آخری روز ہے۔ گزشتہ روز ہمارے مربی مہمان پروفیسر عبدالصمد طاہر صاحب، جنہوں نے ایک بہترین انداز میں قرآن سنایا، سمجھایا، حیا پر بات کی، ہمارے دلوں کو گرمایا، منور فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 10واں روز ان تمام شرکاء کے لیے بے حد مبارکباد کا میسج ہے کہ جن دوستوں نے بدستور ڈیلی کی بنیاد پر اس پروگرام کو اٹینڈ کیا،
قرآن سنا سمجھا، اور جو آج ہمارے نئے شرکا آخری پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آج استغفار توبہ پر جو گفتگو ہونے والی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی آنکھ ایسی رہ جائے جو اشکبار نہ ہو، کہ جس آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا نہ بہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پروفیسر محترم کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ قرآن سناتے ہیں تو لگتا ہے دل میں اتر جاتا ہے۔ یقین جانے کہ جب میں تلاوت سنتا ہوں تو ایک لمحے کے بعد یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ہم رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو لہذا میں یہ درخواست کروں گا کہ ہر کوئی یکسو ہو کے پوری توجہ کے ساتھ آج یہ سمجھے کہ ہم روز قیامت، روز محشر اپنے رب کے سامنے پیش ہو چکے۔ اس کیفیت کے اندر آج کا یہ پروگرام اٹینڈ کریں۔ ممکن ہے کہ 10-20 منٹ اوپر ہو جائیں تو رب کی رضا کے لیے وہ بھی قربان کریں، قرآن کو سنیں سمجھیں، اور آج عہد کر کے جائیں کہ باقی کی جو زندگی ہم نے گزارنی ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق، نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے عین مطابق گزاریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان مربی محترم پروفیسر عبدالصمد طاہر صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم پروفیسر عبدالصمد طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں پروگرام کی جو انتظامیہ ہے اور جتنے مرد و خواتین اس پروگرام کے منعقد کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور صحیح بات یہ ہے آج کے درس کے بعد دعا تک ثابت قدمی سے بیٹھی ہے، اور دعا سے پہلے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے، اسے ذریعہ ہدایت بنائے۔ یہ جو عمل کی قبولیت ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی یہ ساری زمین سونے سے بھر کر دے اور دوسری طرف یہ بات میرے علم میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے کسی عمل کو قبول فرما لیا ہے، تو جتنی خوشی مجھے عمل کی قبولیت پر ہوگی اتنی خوشی مجھے اس زمین جو سونے سے بھری ہوئی ہے جو مجھے دی جا رہی ہے اس پر نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ اور مجھے اس بات کی توقع ہے انشاءاللہ، کل کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ہم عید الفطر کے بعد اسٹوڈنٹس کی سطح پر ایک پورے دن کے پروگرام کا اہتمام کریں گے، تو میں ان تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جس قسم کے پروگرام کے لیے ہمیں حکم دیں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اس لحاظ سے
آئیے توبہ اور استغفار کے موضوع پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس انداز میں سنیں کہ 100% درس کسی کو سنا سکیں۔ اچھا سنیں گے تو پھر اچھے طریقے سے وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے بھائی، میں قرآن مجید کے نسخہ جات دیکھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جتنی شرکاء کی تعداد ہے اتنے نسخے یہاں موجود ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کی کلاس میں آنے والے لوگوں کے لیے با ترجمہ قرآن مجید کے نسخے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ اگر کوئی مرد یا عورت رہ جائے اس سے تو اصل میں یہی تربیت ہے ہماری کہ ہم نے کسی بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرنا اس میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں کوئی اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کرواتا ہے، کوئی یہودی کی حیثیت سے، کوئی نصرانی کی حیثیت سے، کوئی ہندو کی حیثیت سے، کوئی سکھ کی حیثیت سے، تو کیا یہ جب سے دنیا بنی ہے ایسا ہی تعارف ہو رہا ہے لوگوں کا، یا یہ بگاڑ بعد میں پیدا ہوا؟ تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی وہ کافی عرصہ اولاد آدم عقیدہ توحید پر رہی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی شرک دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، دنیا میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا تھا۔ یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ معلومات ہونی چاہیے کہ کیا انسان شروع ہی سے بھٹکتا آ رہا ہے یا پہلے سیدھے راستے پر تھا اور پھر یہ بھٹکنا شروع ہوا۔ تو سن لیجئے، 3 جہان ہیں اصل میں، ویسے تو 4 جہان ہیں۔ ان 4 جہانوں میں صرف ایک جہان ایسا ہے جہاں مسلمان بھی ملتے ہیں، غیر مسلم بھی ملتے ہیں۔ باقی جتنے تینوں جہان ہیں ان میں غیر مسلم ہمیں نہیں ملتے۔ اب آپ کہیں گے وہ 4 جہان کون سے ہیں؟ ایک ہے عالم ارواح، قرآن مجید پڑھ لیجئے، کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا۔ ایک ہے عالم دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اب یہ دنیا آپ کے سامنے ہے، یہاں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ پھر ہے ایک عالم برزخ، کہ جب انسان فوت ہو جائے گا قیامت سے پہلے تو وہ قبر میں جاتے ہی مایوسی کا اظہار کرے گا اور پچھتائے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ پھر آ جائیے عالم آخرت۔ قرآن مجید کی کئی آیات پڑھی جا سکتی ہیں اس وقت کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذہب والے ہیں وہ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم پھر صرف مسلمان بن کر رہیں گے، مومن بن کر رہیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کسی کو دوبارہ بھیجا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم سب نہایت خوش نصیب ہیں، ہمیں وہ دین ملا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ باقی جتنے دین ہیں وہ لوگوں نے خود تراشے ہیں، من گھڑت عقائد، من گھڑت عبادات، من گھڑت تعلیمات، بارگاہ خداوندی میں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہاں توبہ اور استغفار کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے، یہ حدیث سناتے ہوئے میں
خوشی بھی محسوس کرتا ہوں اور ذمہ داری بھی آپ کے اندر اور اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اب بدقسمتی یہ ہے کہ صرف دین اسلام کے لحاظ سے تعارف کافی نہیں رہا۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے تو جواب دیا جائے اسلام، تو اس کے بعد تشنگی باقی رہتی ہے۔ پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان تو آپ ہیں، پھر کچھ نام بتائے جاتے ہیں، ان میں سے آپ کیا ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں جتنے مسالک ہیں، ہم کسی کے حوالے سے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ کسی مسلک کے لوگوں کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے کہرول پکا میں ملاقات ہو رہی ہے، میری یہ بات نوٹ کر لیجئے، حشر کے میدان میں بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میری یہ بات 100% سچی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کسی بھی مسلک کے آدمی کی یہ خوش فہمی پوری نہیں ہوگی، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ اس کے مسلک والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دیگر مسالک کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ جملہ میں ایک یاد کروانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ میرے ساتھ یہ جملہ مرد حضرات دہرا دیں، عورتیں اپنے طور پہ دہرائیں۔ جس نے کسے پا لیا اس نے کیا کیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو یہ بنیاد ہے ہماری اس قرآن کلاس کی۔ ہم اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ کو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں اس کی عبادت ہو، باقی تمام شعبہ جات میں اس کی بغاوت ہو۔ جماعت اسلامی وہ تنظیم ہے جو رب کی عبادت عدالت میں دیکھنا چاہتی ہے، رب کی عبادت تعلیمی ادارے میں دیکھنا چاہتی ہے، رب کی عبادت پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتی ہے، رب کی عبادت وہ مارکیٹ میں، منڈیوں میں دیکھنا چاہتی ہے، رب کی عبادت وہ ہر گھر کی شادی اور خوشی میں دیکھنا چاہتی ہے، رب کی عبادت وہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر میرا یہ سارے فکرے آپ کو بھول بھی جائیں تو ایک فکرہ یاد رکھیے گا، اور بر صغیر کے علماء نے، ہم تمام علماء کے قدردان ہیں، لیکن ہم مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ بر صغیر کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اور جنہوں نے اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ جملہ بھی میرے ساتھ دہرا دیجئے۔ میں کہوں گا قرآن مجید کیا ہے، آپ نے کہنا ہے مکمل ضابطۂ حیات۔ میں کہوں گا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے مکمل ضابطۂ حیات۔ اسلام کیا ہے جی؟ قرآن مجید کیا ہے؟ تو پھر یہ جو 30 سپاروں پر مشتمل کتاب ہے، کیا یہ کتاب ہمیں تجارت کے احکامات نہیں بتاتی؟ کیا یہ ہمیں جرائم کی سزائیں نہیں بتاتی؟ کیا یہ ہمارے لیے نکاح کے احکامات نہیں رکھتی؟ کیا شرم و حیا کی تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا والدین کے حقوق بیان نہیں کیے؟ کیا ہمسایوں کے حقوق بیان نہیں کیے؟ کیا پردے کے احکامات نہیں ہیں؟ کیا لباس کے احکامات نہیں ہیں؟ کیا جہاد کی بات نہیں ہے؟ کیا دعوت پر اس کتاب نے ہمیں کھڑا نہیں کیا؟ کیا یہ کتاب غیر مسلموں کے حقوق نہیں بتاتی؟ کیا یہ کتاب فساد کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ کتاب اصلاح کی طرف نہیں لاتی؟ کیا یہ کتاب جنت اور جہنم کا تعارف ہمارے سامنے نہیں رکھتی؟ مجھے زندگی کا کوئی ایک شعبہ بتا دیجئے۔ کیا یہ کتاب کوئی ہمیں نہیں بتاتی کہ ہمارے حکمران کیسے ہونے چاہیے؟
کیا یہ کتاب ہمیں نہیں بتاتی کس جماعت سے ہمارا تعلق ہو؟ اگر آپ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں آئے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ثواب مل جائے گا۔ ابھی میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا، یہ جو پینا فلیکس یہاں لگا ہوا ہے، تو اسی پر مجھے شعر یاد آیا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ جو آدمی اور جو عورت صرف اس لیے آئی ہے کہ ثواب ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں اپنی اس بہن سے اور اپنے بھائی سے کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جب آپ گفتگو اس نیت سے سن ہی نہیں رہے، سماعت برائے سماعت کے لیے آئے ہیں یا سماعت برائے اطاعت کے لیے آئے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے، کیسے آئے ہیں؟ سماعت برائے سماعت کے لیے یا سماعت برائے اطاعت کے لیے؟ اطاعت کے لیے آئے ہیں، تو یہی انقلاب مقصود ہے۔ علامہ کیا فرماتے ہیں؟ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو ہم اپنے درس میں سب سے پہلے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ پاکستانی قوم کو اس کی طرف آنا ہوگا۔ جس پولیٹیکل پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اس حدیث کو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں، مسلمانوں کی تمام ریلیجیس پارٹیز کیا کریں۔ یہ حدیث جو سنا رہا ہوں، میں نے تو پہلے بھی کئی جگہ یہ بات کہی ہے، یہ مساجد میں ہونی چاہیے حدیث مبارکہ، یہ گھروں پر ہونی چاہیے، موبائل کے ذریعے جس کو بھیج سکتے ہیں، جتنا زیادہ بھیج سکتے ہیں بھیجیے۔ اور ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں، مجھے بھول نہ جائے، ہم نے الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے فیس بک پر مدرسہ جامع علوم معصوم شاہ روڈ، آپ جائیں گے فیس بک پر انگلش میں لکھیں JAME، جامع صرف اتنا لکھیں گے تو مکمل لکھیں وہ بھی ٹھیک ہے، UL پھر ساتھ لکھ لیجئے تو فیس بک کا پیج کھل جائے گا۔ تو ہم نے یکم رمضان المبارک سے قرآن مجید کی سورت الفاتحہ سے درس قرآن کا آغاز کیا۔ 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے تو ہوتا ہے براہ راست، پھر جو جس وقت بھی سننا چاہے پیج پر وہ درس آ جاتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ سورت الکہف، 2 مدرس ہیں اس میں، ایک تو میں ہوں اور ایک مولانا ڈاکٹر انعام اللہ جامعی صاحب۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اس لیے ہم سب کمر کس لیں، اپنے مرد بھی عورتیں بھی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس پیج پر تمام دروس موجود ہیں، اور آج سے براہ راست درس میں شامل ہوں۔ بہت اہم مضمون ہوں گے سورت الکہف کے انشاءاللہ، زندگی رہی تو ٹھیک 11:30 بجے، 11 سے 11:30 بجے مولانا انعام اللہ صاحب سورت الانبیاء کا درس دیں گے، 11:30 سے 12:30 بجے میں انشاءاللہ سورت الکہف کے مضامین اللہ کی توفیق سے میں بیان کروں گا۔ آئیے وہ حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ افضل ہے؟ اب دیکھ لیجئے، اسلام کی 3 ارکان اس میں آ گئے۔ نماز رکن اسلام ہے، روزہ اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ صدقات اسلام کا رکن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جو نماز سے، روزہ سے اور صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا آپس کا اتحاد، آپس کا، ذرا بولے نا جی، روزے سے آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، بولنا تو پڑے گا۔ آپس کا اتحاد، یہ گھر کی سطح پر بھی،
یہ صوبے کی سطح پر بھی، یہ ملک کی سطح پر بھی، یہ امت کی سطح پر بھی، اگر ہم اس قرآن کلاس کے ذریعے اپنا ویژن یہ بنا لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں امت کو توڑنے کی کسی کوشش میں شامل نہیں ہوں گا، انشاءاللہ امت کو جوڑنے کے اندر اپنا کردار ادا کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر تم اتحاد نہیں کرو گے، اگر اتحاد نہیں ہوگا تو پھر جیسے اس طرح سے سر کے بالوں کو مونڈ دیا جاتا ہے ویسے دین کو مونڈ دیا جائے گا۔ 57 اسلامی ممالک میں جہاں 100% اسلامی نظام رائج ہے، اس ملک کا مجھے نام بتا دیجئے، کسی ایک ملک کا۔ آخر 57 اسلامی ممالک ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی ایک ملک ایسا جو اسلامی ہو اور واقعتاً اسلامی ہو، بتا دیجئے۔ کوئی نہیں۔ جس کا جہاں داؤ چلتا ہے وہ مفادات کو غالب کرتا ہے، اسلام کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ سمجھ لیجئے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے وہ تحریک اٹھے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا تھا، اتنی جماعتیں ہیں، کیا بنے گا ان تمام جماعتوں کا، اور کیسے اسلام غالب ہوگا؟ تو جس آدمی نے کوئی جماعت بنائی ہو مال جمع کرنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے باقی جماعتیں ایک طرف جائیں، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن جس نے اللہ کی رضا کے لیے جماعت بنائی ہو، جواب سنیے، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب تمام جماعتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام جماعتوں میں اخلاص کی برکت سے پھر اس ملک میں دین کو غالب فرما دیں۔ تو کیا اخلاص کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اتحاد امت میں کردار ادا کریں گے انشاءاللہ؟ سیاست اور مسلک، یہ دو نام اس حد تک نہ جائیے کہ ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت سے کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اختلاف رائے کا ادب سیکھیے، بہت کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں علمی اختلاف، ائمہ میں علمی اختلاف، ان کے آپ تحریریں پڑھیں تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا وہ لوگ تھے اور کیا ہم بے وقوف ہیں۔ کیا علمی اختلاف ہوتا تھا؟ جب دوسروں کو خط لکھتے تھے تو سب سے پہلے یہ لکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجھے آپ سے اس علمی حوالے سے یہ رائے پیش کرنا تھی۔ ہمارا انداز ہے یہ، ہم گالم گلوچ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور گالم گلوچ پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، انسان سارے متحد تھے۔ عراق کے اندر سب سے پہلے شرک کا بازار گرم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف گئی، تو یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے صراط مستقیم سے انحراف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی اس قوم کو جس طرف دعوت دی، آئیے قرآن کی زبانی سنیے۔ سورۃ نوح میں قوم سے کیا کہا اور قوم کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور پھر انجام کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربکم انہو كان غفارا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، اسے معاف کرنے والا پاؤ گے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ شرک کو چھوڑو، کفر کو چھوڑو، معصیت کو چھوڑو، بغاوت کو چھوڑو،
جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے مقصد حیات اسی کی بندگی ہے. چھوڑ دو یہ ساری حرکتیں، چھوڑ دو بتوں کو، چھوڑ دو شرک اور کفر کو. جانتے ہو استغفار یعنی معافی اللہ سے جب مانگو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے. یرسل السماء علیکم مدرارا. ادھر تم آنکھوں میں آنسو بہائے رب کی بارگاہ میں اپنے معافی کی درخواست پیش کر رہے ہوگے، ادھر عرش بری سے تمہارے لیے رحمت کی بارش برس رہی ہوگی. یعنی آپ تصور کیجئے یہ جو استغفار ہوتا ہے، یہ کہروڑ پکا کے میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو با اثر افراد تک رسائی کے لیے جوتے گھساتے رہے ہیں لیکن سال ہر سال میں کامیاب نہیں ہو سکے. مومن اور رب کا تعلق ایسے ہے، فرش پر بیٹھا ہوا بندہ کہتا ہے ربی، عرش پر بیٹھی ہوئی ہستی کہتی ہے عبادی. یہ کہتا ہے میرا رب، وہ کہتا ہے میرا بندہ. تو کیا اس تعلق سے بڑھ کر کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تو ذرا سنیے، پہلی برکت استغفار کی کیا ہوتی ہے؟ وہ موسلادھار بارشیں برسائے گا، وہ پانی کی فراوانی کر دے گا. جو آپ میں سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں عالمی حالات پر، پڑھنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے حوالے سے خبریں سننی چاہیے. بے خبر رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. دنیا میں اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو اگلی جنگ ہوگی مختلف ممالک کے درمیان، مختلف قوموں کے درمیان، وہ آبی بحران پر ہوگی. پانی کی کمی ہو جائے گی، پھر لوگ زراعت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے پانی پر جنگیں کیا کریں گے. میں کہروڑ پکا کی قرآن کلاس کی وساطت سے دنیا کی تمام قوموں کو، دنیا کے تمام ممالک کو، دنیا کے تمام افراد کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ گناہوں سے توبہ کر لو، غیر اسلامی نظام سے توبہ کر لو، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارو. جس رب پر ہم سب کا ایمان ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ پانی میں کمی ہوگی اور نہ جنگ کی نوبت آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کو ضائع کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ضیاع کو گناہ قرار دیا ہے. تو سنیے استغفار کی پہلی برکت کیا ہوگی. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عورتیں اب یہ سوچیں کہ یہ پانی جو برسے گا تو ہم اتنی تعداد میں آئی ہیں، ہماری تو کوئی بات نہیں کی گئی، میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ قرآنی آیات کو سطحی طور پہ نہ سنا کریں، قرآنی آیات کو سطحی طور پر نہ سمجھا کریں. آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو نہر میں غوطہ لگانا جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہاں جو نہروں میں غوطہ لگا سکتے ہیں؟ 2-3 ہیں، 3-4 ہیں. چلیں، آپ کہیں گے قرآن کلاس میں نہر کیسے یاد آ گئی؟ شعر آپ کو سنا رہا ہوں، زندگی بھر اس شعر کو بھولنا نہیں ہے بلکہ ہر روز یاد رکھنا ہے. مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں. علامہ رحمت اللہ علیہ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. نہروں میں غوطے لگانے والے تو موجود ہیں، کہروڑ پکا میں ایسے مرد اور عورتیں کتنی ہیں جو قرآن کی تعلیمات میں غوطے لگانے والے ہیں؟ کتنے ہیں؟ سنیے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لوگ قرآن 3 وجوہات کی بنیاد پر پڑھتے ہیں. 2 وجوہات باطل ہیں، 1 وجہ ٹھیک ہے. ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اللہ کے احکامات کا علم ہو، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. کچھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ دیگر لوگوں کا مقابلہ کریں گے، نیچا دکھائیں گے. وہ بحث و مباحثہ ہی کرتے رہتے ہیں، بس قرآن سے نصیحت کی غذا حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن مجید کا علم حاصل کریں گے، فلاں مجلس میں کسی کو بولنے نہیں دینا، فلاں کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دینا. ان لوگوں کی ذاتی زندگی کو اگر دیکھا جائے سر سے لے کر پاؤں تک تو قرآن کی خوشبو کہیں سے نظر نہیں آتی. اور ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں، ان کی تلاوت سنیں تو اشش کر اٹھیں،
ان کی تقریر سنیں، اشش کر اٹھیں، لیکن رب کے ہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قرآن مجید کو نماز تراویح میں بھی اس لیے سناتے ہیں تاکہ لوگوں کے مال ہماری جیبوں میں آ جائیں، اور جو قرآن مجید کی تقریر بھی اچھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے پیسے بٹوریں۔ انہیں دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلی نیت عطا فرمائے۔ تو قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان، یہ جو ہم اتنی دور سے، میں ملتان سے آیا اس مہینے میں، اتنی مصروفیات کے باوجود یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ کون سی چیز یہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے؟ یہی چیز لا کر یہاں کھڑا کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ سارے مرد اور عورتیں یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد قرآنی آیات میں غوطے لگانے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا مصرع سنیے، غوطہ کیوں لگانا ضروری ہے، سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جس کردار کو ہم لیے بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجئے گا، آپ سب کی میں تعریف کرتا ہوں، میں قومی حیثیت میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستانی قوم کا جو کردار ہے، اگر یہ کردار آئیڈیل ہوتا تو آج پاکستان آئیڈیل ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہمارا کردار آئیڈیل نہیں ہے۔ پہلے بیماری کی تشخیص کر لیں، پھر اس کا علاج بھی کر لیں گے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ پاکستانی قوم کا کردار آئیڈیل ہے؟ متفق ہیں اس سے؟ تو پھر نہیں متفق تو اس شعر کو پھر تیسری مرتبہ سنیے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ یہاں جو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحبان ہیں، علماء ہیں، جن کے چہرے سے سنت رسول نظر آتی ہے، میں کہتا ہوں جس کے چہرے سے سنت رسول کی جھلک نظر آئے اور اس کی زندگی میں سیرت رسول نہ ہو، میں اسے اب کیا کہوں، مجھے بتائیے۔ جس کے دل میں ایمان ہو اور اس کی زندگی میں اسلام نہ ہو، اسے کیا کہا جائے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب قرآن میں غوطے کیسے لگائے جاتے ہیں، جن کا شعر ہے انہی کا واقعہ سن لیجئے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی، ان کی ساس بہت سخت مزاج عورت تھی۔ علامہ رحمت اللہ علیہ کی بہن کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ظاہرہ بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے سسرال سے میکے آ گئی اور یہاں رہنے لگی۔ اسی اثناء میں ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں جو خواتین ساس کی حیثیت سے بیٹھی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کا یہ تعارف ہے معاشرے میں کہ آپ ظالم ساس ہیں تو توبہ کر لیجئے آج۔ جو بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہیں، اگر یہ تعارف ہے ظالم بیوی ہے، توبہ کر لیں۔ جو بہو کی حیثیت سے بیٹھی ہے، یہ تعارف ہے کہ ظالم ہے، توبہ کر لیں۔ جو بیٹی کی حیثیت سے بیٹھی ہے اور ماں باپ کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے، توبہ کر لیں۔ اور یہی معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہے، بطور شوہر کے کوئی ظالم، بطور سسر کے کوئی ظالم، بطور بیٹے کے کوئی ظالم۔ یعنی اب تو ایسے بیٹے بھی پاکستان میں وجود میں آ گئے۔ لاہور کا واقعہ ہے، باپ کو اپنی پسندیدہ گاڑی خریدنے کے لیے رقم نہ دینے پر قتل کر دیا، جائیداد نہ دینے پر قتل کر دیا، مطلوبہ جگہ شادی نہ ہونے پر پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ ہم یہ قرآن کلاسیں اس لیے منعقد کرتے ہیں، یہ نوجوان ہوں گے انشاءاللہ اور یہ سارے جتنے ناحق قتل ہیں اس سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کسی کا مال کھانے سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جس لڑکی کے ہاں رشتہ بھیجا گیا ہے، اگر اس لڑکی کے والدین نے رشتہ قبول نہیں کیا، اب وہ مارکیٹ میں کہیں جا رہی ہے، تو اس کے چہرے پر تیزاب پھینکنے والے نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ راہ راست پر لائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کی بیٹی پر تیزاب نہیں پھینکا جائے گا، کسی کی بیٹی کو نہیں ستایا جائے گا۔ ہماری بیٹیاں اپنے گھروں سے تعلیم کے لیے نکلیں گی، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں سے خریداری کے لیے نکلیں گی، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں سے تفریح کے لیے نکلیں گی۔ کوئی ایک آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو آوارگی کی نظر سے انہیں دیکھے۔ کیا آپ اس بات پر ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے اس پر انشاءاللہ؟ تو آئیے سنیے
کہ قرآن مجید فرقان حمید پھر کیا پیغام دے رہا ہے، لیکن اس سے پہلے علامہ کا واقعہ میں سنا رہا تھا۔ اب سعد صاحبہ جب فوت ہوئی تو ان کے جو شوہر تھے یعنی علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی، وہ آئے اور انہوں نے اس رویے پر معذرت کی جو پہلے سامنا کرنا پڑا تھا، اور کہا کہ میری بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ رحمۃ اللہ کے والد تھے، انہوں نے بھی اپنی برادری کے کچھ لوگ بلا دیے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ آئے آپس میں بیٹھے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد نے کہا آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا میں اپنی بہن کو نہیں جانے دوں گا کسی صورت میں بھی، لگتا ہے صحیح ہے ستایا ہوگا بہت زیادہ، تو کم از کم آج یہ تو طے کریں کہ جس کی بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے اسے ستائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس کا، آپ دوسروں کی بیٹیوں کو آباد کریں، آپ کی بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں آباد ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ باپ نے دوسری مرتبہ کہا علامہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بیٹے وہ برادری والے کہہ رہے ہیں اب مسائل پیدا نہیں ہوں گے، خود تمہارے بہنوئی بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں جانے دوں گا بہن کو، بس میرا دل چاہتا ہے کہ نتیجہ سنانے سے پہلے وہ شعر سنا دوں آپ کو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب وہی علامہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ضد کر رہے ہیں کہ نہیں جانے دوں گا۔ شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانے دوں گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ترجمہ اس کا ہے، سورۃ نساء کے الفاظ ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو صلح صفائی ہے اسی میں بہتری ہے، بھلائی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ لفظ جب شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے اور اپنے بیٹے سے تیسری مرتبہ پوچھا بتاؤ کیا کرنا چاہیے، علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا دیا اور باپ سے کہا ابا جان وہ کیجئے جو قرآن کہتا ہے، ابا جان وہ کیجئے جو قرآن کہتا ہے۔ ہمارے گھروں میں شادی ہو، بچے کہہ رہے ہوں امی اور ابو اس گھر میں کوئی خلاف اسلام سرگرمی نہ ہو، ایسی نسل پیدا کی ہے ہم نے، غمی ہو یہی کیفیت، بینک سود ختم، عدالتیں غیر اسلامی قوانین ختم، پارلیمنٹ غیر اسلامی قوانین ختم، مصور پاکستان کے جملہ کتنا قیمتی ہے، وہ کریں جو کون کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، صلح ہو گئی۔ یہی توبہ کا پیغام ہے۔ اسلام کے برخلاف جن راستوں پر جا رہے ہیں چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور یہ صرف انفرادی طور پر یہ کام نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر یہ کام کرنا ہوگا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، فرض کیجئے آپ کہتے ہیں میرا نماز روزہ مکمل ہے، میری تلاوت مکمل ہے، میری تسبیحات مکمل ہیں، میں جس ذرائع سے روزگار کما رہا ہوں وہ حلال ہے، مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے سرکاری یا پرائیویٹ چینلز کی اپنی زندگی کو سدھارے ہوئے ہوں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، تو مجھے پھر کسی سے کیا لینا دینا، میں ہر لحاظ سے کامیاب ہوں۔ میں صرف ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پر بے حیائی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ اعلانیہ بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر طاعون، وبائیں اور ایسی بیماریاں مسلط فرما دیتے ہیں جن کے نام پہلے سنے نہیں گئے تھے۔ تو مجھے بتائیے کرونا میں سارے برے لوگ فوت ہوئے یا نیک لوگ بھی فوت ہو گئے تھے؟ پھر جو رب کا فیصلہ قومی سطح پر ہوتا ہے وہ سب کے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے قومی سطح پر توبہ میں شامل ہوں گے انشاءاللہ؟ قوم کو راہ راست کی طرف لانے کی کوشش میں شامل ہوں گے انشاءاللہ؟ یہ صرف اپنی زندگی کے ارد گرد رہنا اور اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے کوشش کرتے رہنا، اجتماعی معاملات سے کوئی دلچسپی نہ ہونا، یہ بات غلط ہے۔ اب آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی ان آیات کو ہم مکمل
مکمل کر لیں تو پہلا فائدہ یہ بتایا کہ رب جو ہے وہ بارشیں برسائے گا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا، بیٹے عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اس رب کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہو، توحید کی جگہ شرک، ایمان کی جگہ کفر، اطاعت کی جگہ معصیت، سادگی کی جگہ تکلف، سادگی کی جگہ تکلف، عاجزی کی جگہ غرور و تکبر، قرآن کی جگہ موسیقی، حلال کی جگہ حرام، پردے کی جگہ بے پردگی، اور نکاح کے بجائے زنا، تجارت کی بجائے سود، رات کی عبادت کی بجائے مختلف چینلز پر بے حیائی کے پروگراموں کی زینت بننا، اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے عاجزی کی بجائے تکبر، والدین کے دلوں کو خوش کرنے کی بجائے دلوں کو مغموم، اپنی راتوں کو سجدوں میں گزر بسر کرنے کی بجائے اپنی راتوں کو غفلت کی نظر کر دینا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے روب اور دبدبا، اولاد کے ساتھ محبت کی بجائے اولاد کو سرے سے ہی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہ دینا، بہن بھائیوں سے تعلقات قائم کرنے کی بجائے تعلقات توڑنا، ملک میں اسلام کو غالب کرنے کی بجائے کافرانہ نظام کو جاری و ساری رکھنا. یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ذرا آپ بھی تھوڑا سا فیصلہ کیجئے، کیا ان تمام باتوں پر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان تمام باتوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا جی پھر کیا ہوا؟ آپ کی قرآن کلاس تو 10 دنوں کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو 950 سال یہ پیغام دیا. 950 سال. آپ کی کلاس میں تو ابھی تعداد کریں مردوں اور عورتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی؟ 82 افراد مسلمان ہوئے صرف. 950 سال یعنی ایوریج بھی لگائیں، سال کا ایک آدمی بھی لگائیں وہ بھی نہیں ہے. اب معاذ اللہ کوئی دعوت میں کمی تھی، معاذ اللہ کوئی اخلاص میں کمی تھی. پیغمبر کا اخلاص، اور نوح علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ جو 5 پیغمبر ہیں. نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر جنہیں کہا جاتا ہے، عظمت والے، ارادے والے، ثابت قدمی والے. اب ذرا آپ سوچئے کیا ان میں خدا نخواستہ کوئی کمی تھی؟ نہیں. مجھ سے آپ یہ نہ پوچھیں کہ دنیا میں سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے. کینسر نہیں، بالکل نہیں. ہیپاٹائٹس بالکل نہیں. شوگر بالکل نہیں. یہ جسمانی امراض ہیں. اس بات کے امکانات ہیں کہ کینسر کسی آدمی کو ہوا یا کسی عورت کو ہوا، 1.5-2 سال اسے بیماری رہی پھر وہ فوت ہو گیا. اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں لے جائے گی. اصل جو سب سے بڑی بیماری قرآن مجید میں ہمیں انسانوں کے اندر نظر آتی ہے، 30 سپاروں میں آپ سے کوئی پوچھے الحمد سے لے کر والناس تک جو آپ نے پڑھا ہے، کون سی بیماری ہے جو سب سے بڑی ہے جو قرآن میں نظر آتی ہے؟ وہ بیماری ہے غفلت کی بیماری. ذرا بول لیجئے، اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے. غفلت کی بیماری. حالانکہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں. یہی جو آپ کے کہرول پکا کی سڑک ہے، کبھی آپ نے اسے اندھا دھند کراس کیا؟ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، آگے دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے. یہ جان ہمیں کتنی عزیز ہے، اس جان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ٹکرا نہ جائے. یہ ایک راستے کو کراس کرتے ہوئے اتنی احتیاط، اور جہاں رب کے پاس پہنچنا ہے اندھا دھند زندگی گزارے جا رہے ہیں. تو سنیے،
یہ نصیحتیں نوح علیہ السلام جب کرتے رہے، جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوا وہ سنیے. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. بس اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ہر قوم کے ساتھ یہی ہوگا. ان کی غلطیوں، ان کی خطاؤں، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا گیا. آئیے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری خطاؤں پر ہماری گرفت نہ فرما. ہم آج ہی معافی مانگ کے، استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی، توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف چل پڑنا. آپ یقین جانیے مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جتنی مرضی کوئی محبت کرنے والے شوہر اور بیوی ہوں، آئیڈیا کپل جسے کہتے ہیں، کسی بات پر خفا ہو جائیں، اب انہیں آپس میں ایک دوسرے کو منانے میں 1 دن لگ جاتا ہے، 2 دن لگ جاتے ہیں، بعض اوقات پورا ہفتہ لگ جاتا ہے. سب سے زیادہ محبت ہم سے کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، باقی سارے رشتے پیچھے ہیں. اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. غلطی فرض کیجئے شوہر کی تھی، اب وہ بیوی کو منانے کے لیے جا رہا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں دیکھوں گی. اچھا اب غلطی فرض کیجئے بیوی کی تھی، وہ شوہر کے پاس گئی ہے کہ ہماری جو بحث ہوئی ہے میں نے غور کیا ہے، غلطی میری تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. 1 ہفتہ خبردار مجھ سے کوئی کلام کرنا، میں اب بات کی تو میں برے طریقے سے پیش آؤں گا. یہ تو میں نے ایک مثال دی، باقی سارے رشتے بھی ایسے. ایک رشتہ ہے ماں کا رشتہ، وہ بھی رب سے پیچھے ہے. اب رب کا کیا طریقہ ہے یہ ذرا دیکھ لیجئے، جس کے لیے میں نے یہ مثال دی. ایک بندہ بے نمازی ہے لیکن آج درس سنتا ہے، وہ کہتا جی اے اللہ پہلے بے نمازی تھا، آج فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بے نمازی ہونے پر معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ہر اذان کے وقت میرے قدم مسجد کی طرف ہوں گے ایسا انشاءاللہ. رزق حلال کے حوالے سے اگر کوئی حرام کی کمائی میں، دھوکے میں، سود میں، رشوت میں، چوری میں، ڈاکہ میں، وراثت کھانے میں پھنسا ہوا ہے، لیکن درس سنا، اس نے کہا دی نہیں میں یہ خمیازیں نہیں بھگت سکتا، اتنی سزائیں میں اس جسم کو نہیں دینا چاہتا، تو میں اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کرنا چاہتا ہوں. بلکہ پوری پاکستانی قوم اگر آج باہر نکل آئے اور وہ کہے کہ ہمیں اس ملک کے ہر شعبے میں اسلام چاہیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کیا تھی؟ یہی دعوت تھی جو قرآن کی دعوت ہے، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب رب کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیے، اور آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ یہ حدیث سن کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میری طرف چل کر آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ میرے سے معاملات صحیح کرنا چاہتا ہے، وفا کا رشتہ نبھانا چاہتا ہے، وہ میری طرف چل کر آ رہا ہوتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آ رہا ہوتا ہوں. اب اس حدیث کے بعد بھی کوئی کہے گا کہ میں استغفار نہیں کرتا، کوئی کہے گا کہ میں توبہ کی طرف نہیں جاتا، کوئی اپنی زندگی کو سدھارنے سے پیچھے ہٹے گا، تو انہیں سزا ملی. کیا سزا ملی؟ پہلے سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا، پھر آگ کے اندر داخل کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ فرعون نے بھی کی تھی، بے وقت کی توبہ فرعون نے کی تھی، اس لیے اللہ نے اس کی توبہ کو مسترد کر دیا. بر وقت توبہ، سورۃ یونس کا آپ مطالعہ کیجئے، ایک توبہ کو کہا گیا ریجیکٹڈ، ایک توبہ کو کہا گیا ایکسیپٹڈ، ایک توبہ مسترد کر دی گئی ہے، ایک توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے. دونوں توبہ کا تعلق سورۃ یونس میں ہے. ایک توبہ جو ریجیکٹ کی گئی وہ فرعون کی توبہ تھی جو اس نے اس وقت کی جب لہروں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور ایک توبہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ تھی. ابھی انہوں نے آسمان کے اوپر بادل دیکھے، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے. قوم کے مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے
जवानों ने, बुजुर्गों ने उन बादलों को देखते ही कहा कहीं वो अजाब ना आ रहा हो जिससे वो डराया करते थे। सारे काम खत्म, तिजारत खत्म, ज़राअत खत्म, खाना पीना खत्म, तमाम मामलात को छोड़कर मैदानों में निकल आए। इतने आंसू आंखों से बहाए कि रब ने उन बादलों को जो अजाब के बादल थे हटा दिया और सारों को ईमान की तौफीक अता फरमा दी। क्या अहले पाकिस्तान नहीं निकलना चाहिए? अहले पाकिस्तान को इससे बड़े बुरे दिन और देखने हैं। अल्लाह माफ फरमाए। हजरात, आज के दर्स के आखिरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कुरानी आयत की रोशनी में, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहता हूँ। बाज लोग होते हैं और ख़वातीन भी बाज ऐसी होती हैं, बहुत सख्त मिजाज होती हैं। फर्ज कीजिए किसी की जिंदगी का कुछ हिस्सा गुनाह में गुजरा है और उसके गुनाह भी हमारे इल्म में हैं। फेसबुक पर आप देखिए लोगों के वो गुनाह जो उन्होंने 10-20 साल पहले किए थे, आज तक तस्वीरें भी आ रही हैं, तबसरे भी आ रहे हैं। तस्वीरें भी, तबसरे भी। ये मामला कोई छोटा नहीं है, ये बहुत संगीन मामला है। अगर हम में से किसी की ये हरकत है, जितने यहाँ बैठे हुए हैं और बराह रास्त गुफ्तगू जा रही है, अगर किसी ने किसी की बुरी हालत की तस्वीर इसलिए महफूज की हुई है जब चाहूँगा जलील कर दूंगा, और अगर किसी ने किसी की माजी की हरकत पर तहरीरें लिखी हुई हैं कि मैं जानता हूँ आज ये जितना नेक बना हुआ है, 1995 में ये था, 2005 में ये था, 2006 में ये थी और आज ये बड़ी नसीहत है। तो जरा 2 हदीसें सुन लीजिए, उसके बाद आपका दिल चाहे तो फिर ये काम कीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन बंदे को अपने करीब बुलाएंगे और उससे फरमाएंगे, सुनो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे जो ऐब हैं, हम में से कौन है जिसके ऐब नहीं है? कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं मुझसे में? फरमाएंगे अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे ऐब इन तमाम लोगों के सामने रख दूं जो दुनिया के तमाम लोग इस वक्त बाहर हैं, मौजूद हैं हशर के मैदान में। लेकिन अगला जुमला क्या है? फरमाएंगे, सुनो, तुम दुनिया में मेरे बंदों के ऐबों को छुपाते थे, आज तुम्हारे ऐब छुपाकर मैंने तुम्हें जन्नत में दाखिले का फैसला कर लिया। तस्वीर का दूसरा रुख, जो औरत और जो मर्द जिसके घर बैठेंगे गीबत, जिसके घर बैठेंगे चुगलखोरी, जिसके घर बैठेंगे फलां की बेटी की बात बताऊं, फलां की बहन की बात बताऊं, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, यानी कैंची कम चलती है जितनी जबान चलती है। अब क्या होगा? उसे भी अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुलाएंगे और फरमाएंगे कि मेरे बंदों को तुमने खास हल्के में जलील किया था, उनके राजों को अफशा करके आज सारी दुनिया के सामने मैं तुम्हें जलील करूंगा। तो बताइए, जिल्लत चाहते हैं या इज्जत चाहते हैं? जब इज्जत चाहते हैं तो इन हरकतों से बाज आ जाइए। और दूसरी हदीस तो इससे भी ज्यादा सख्त है, यानी एक बेपर्दा औरत थी, पर्दे की तरफ आ गई, खुदा न खास्ता फहाशी की तरफ थी, वो पाक दामनी की तरफ आ गई, खुदा न खास्ता रिस्क के हवाले से खराबी का मामला था, हलाल रिस्क की तरफ आ गया, खुदा न खास्ता मौसीकी से ताल्लुक था, नमाज की तरफ आ गया, खुदा न खास्ता शराब के बगैर नहीं रहता था, अब उसे बिल्कुल तर्क किए हुए हैं। वो सामने से गुजर रहा है तो आप उसके तरफ इशारा करके कहते हैं कि शराबी जा रहा है, सारी जिंदगी शराब पीता रहा है। सुनिए, ये इशारा करने वालों, वो तो अपनी जिंदगी सुधार गया और मुझे इस बात का खतरा है कि कहीं लोगों के इस मनफी तबसरे की वजह से वो दोबारा नेकी को छोड़ के बुराई की तरफ न चला जाए। इस बात का बहुत खतरा है। होगा क्या? इन तबसरों का नतीजा क्या निकलेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुराई को तर्क करके सालिहियत के रास्ते पर आ जाता है, उस पर जम जाता है, अल्लाह से माफी मांगता है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر کوئی اسے تانے دیتا ہے، پھر کوئی تنقید کرتا ہے، پھر اسے کوئی شرمشار کرتا ہے، پھر اسے ندامت کے گڑھے کی طرف کو لے جاتا ہے، تو اس کائنات کا مالک اللہ فرماتا ہے مجھے میرے جلال کی قسم یہ تانے دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک یہ خود اس گناہ میں شامل نہیں ہو جائے گا۔ یہ معاملات بہت سنگین ہیں۔ یہ جو زبان جس سے میں مسلسل بول رہا ہوں، کاش آپ کے پاس کاپی پین ہوتا، آپ یہ میری بات لکھ لیتے۔ چلیں دل تو ہے، دل پر لکھ لیجئے۔ کچھ قیدی ہوتے ہیں نا تا حیات قید۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس کائنات میں سب سے زیادہ قید میں جس چیز کو رکھا جائے وہ انسان کی زبان ہے۔ وہ جیسے جتنا زیادہ قید میں رکھنا تھا ہم نے اسے اتنا کھلا رکھا ہوا ہے، اور اس سے پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہلاکت کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ حضرات آخری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ تلیں گے، نمازیں تلیں گی، حج کو تولا جائے گا، عمرے کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا۔ کہروڑ پکا کے علماء سے پوچھئے گا کہ یہ بتائیے کہ جب قیامت والا دن ترازو لگیں گے تو ان ترازو میں جو نیکیاں رکھی جائیں گی سب سے زیادہ وزن کس نیکی کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا یا حج کا؟ عمرے کا ہوگا یا روزے کا؟ تلاوت کا ہوگا یا توبہ اور استغفار کا؟ وہ جو جواب دیں گے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، جو ترازو رکھے جائیں گے جن میں اعمال کو تولا جائے گا سب سے زیادہ وزن ہوگا اچھے اخلاق کا۔ کس کا وزن ہوگا؟ بد اخلاقی سے توبہ کرتے ہیں، بد کلامی سے توبہ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی جہنم بنانے سے توبہ کرتے ہیں، غیر اسلامی نظام سے توبہ کرتے ہیں۔ آئیے درس کا اختتام قرآنی آیات پر کر رہا ہوں۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اچھے اخلاق اختیار کرنے ہیں اور ترازو کے اندر انشاءاللہ وزنی بننا ہے، تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ میں آیات کے ساتھ جب ترجمہ کروں گا تو ان بیماریوں کو اپنا یہ ٹیسٹ، یہ قرآنک ٹیسٹ ہے، قرآنک ٹیسٹ ان دا لائٹ آف دا قرآنک ورسز، قرآنی آیات کی روشنی میں یہ ٹیسٹ ہے۔ کسی لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ٹیسٹ خود کر لیجئے۔ میں ترجمہ کروں گا، اپنا جائزہ لیں، اپنی اولاد کا جائزہ لیں، اپنے بہن بھائیوں کا جائزہ لیں، اپنی برادری کا جائزہ لیں کہ جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں کہیں وہ مجھے پسند تو نہیں ہیں، جو بد اخلاقی اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن اور حدیث کو پسند نہیں ہے وہ کہیں ہمارے فیملی میں تو نہیں ہے۔ اس بات سے ہم متاثر نہیں ہوتے کہ کوئی شخص یہ بتائے کہ میرے 5 بیٹے ہیں، 5 کے 5 ڈاکٹر ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، 5 کے 5 CSS کیے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ ہر ایک کی اولاد کو صلاحیت عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے یہ بتائے میرے 5 کے بیٹے ہیں اور 5 کے 5 قرآنی اخلاق کو اختیار کیے ہوئے ہیں، میری 5 بیٹیاں ہیں، کوئی ایک بھی قرآنی اخلاق سے دور نہیں ہے۔ میں اس باپ کے پیشانے کو چومنے کے لیے تیار ہوں اور اس ماں کی عظمت کو 100 سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے آج کے درس کی آخری آیات سن لیجئے۔ ترجمہ جب ہوگا تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ کہیں یہ 6 خرابیاں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ 6 خرابیوں کو دیکھنا ہے اور 10 خوبیوں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ کیا کلام ہے، کیا کلام ہے۔ جتنی مرتبہ پڑھے لطف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اے ایمان والو،
تم میں سے مردوں کی جماعت دوسرے مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ میں مردوں سے بھی کہتا ہوں، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، قرآن نے تو منع کر دیا، لیکن تمہیں کسی کی شکل کا مذاق اڑانا آتا ہے، کسی کے گھر کا مذاق اڑانا آتا ہے، کسی کے قد کا مذاق اڑانا آتا ہے۔ جانتے ہو، اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہو، جو یہ حرکت کرتا ہے قرآن اسے ظالم سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو جو کچھ مرضی سمجھے، اس کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس نے آخرت میں فیصلہ کرنا ہے وہ کہتا ہے بدبخت تو میرے پاس آ، میں تیرے ظلم کا تجھے بدلہ پورا دوں گا۔ پھر مذاق اڑاتے ہو لوگوں کی غربت کا، مذاق اڑاتے ہو لوگوں کی شکلوں کا۔ کون ہے شکلوں کا خالق؟ لوگوں کی شکلوں کا مذاق اڑا کر اتنی جرت پیدا کرتے ہو کہ خود خالق کا مذاق اڑاتے ہو۔ تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ کسی کے گھر جاتے ہو تو اس کی کچی دیواروں کا مذاق اڑاتے ہو، کسی کے گھر جاتے ہو تو اس کے سامان کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ عورتیں کیا لیتی ہیں اس درس قرآن سے اگر یہ حرکتیں کرتی ہیں؟ کیا غذا لے کر جا رہی ہیں یہ؟ میں نے ابھی ایک فکرہ آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طویل قید میں رکھنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ ساری زبان کی کارستانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے پر الزام نہ دھرو۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ میرے اگر ان کانوں نے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے میں کبھی آپ کو نہ بتاتا۔ مردوں کو بھی میں نے سنا ہے، عورتوں کو بھی سنا ہے، جس سے مخالفت ہوتی ہے اس کی شکل کو جانوروں سے یا پھلوں کی شکل سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ کام کر رہے ہوں زمین اسی وقت کھلے اور رب کے حکم کے مطابق اسے اپنے اندر دھنسا لے، کہ جو قرآنی آیات پر عمل نہیں کر رہا پھر اس کا تو یہی انجام ہونا چاہیے۔ ان 3 چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ آئیے 3 چیزیں اور۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ۔ کاش آپ کے پاس وقت ہوتا، کاش میرے پاس وقت ہوتا، ہم یہاں بیٹھے رہتے اور رب ہمیں آسمان سے دیکھتا رہتا کہ میں یہ لفظ بار بار پڑھتا، یہاں تک کہ ہم سارے یہ فیصلہ کر کے جاتے اللہ دل آپ کا ہے اور اس میں تقوی پیدا کریں گے آج سے۔ پھر اسے سنیے، واتقوا اللہ۔ ذرا یہ مرد میرے ساتھ پڑھیں تو صحیح اس لفظ کو، پڑھیے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ۔ جماعت اسلامی والوں نے کیوں قرآن کلاس منعقد کی ہے؟ کیوں آپ کے گھروں پر دستک دی؟ میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے جگہ خالی نظر نہ آئے، آپ نے محنت کی، اللہ نے برکت ڈالی اور آپ کامیاب ہو گئے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کے بعد پچھلی آیت میں کہا تھا فسق میں نام پیدا کر رہے ہو، گناہ میں بڑا ہی برا کام ہے۔ اب فرمایا بدگمانی سے بچو، زیادہ بدگمانیاں نہ کیا کرو، کچھ بدگمانیاں گناہ پر چلی جاتی ہیں۔ اصل میں یہ موضوعات ایسے ہیں، ہر ایک عنوان پر ایک گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے۔ کبھی ہمارے دوست اگر ایک عنوان پر انشاءاللہ کوئی ترتیب دیں ایک کلاس کو، تو پھر میں مذاق مسخری پر 1 گھنٹے کا لیکچر، برے ناموں پر پکارنے کا 1 گھنٹے کا لیکچر، اسی طریقے سے الزام تراشی پر 1 گھنٹے کا لیکچر، بدگمانی پر 1 گھنٹے کا لیکچر، جاسوسی اور تجسس پر 1 گھنٹے کا لیکچر، اور غیبت پر پھر 1 گھنٹے کا لیکچر۔ لیکن فی الوقت یہ طے کر لیجئے ہم ان 6 مہلک بیماریوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ بچیں گے؟ میں آپ سے سوال نہیں کرتا، نہ محسوس کیجئے گا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر میں پوچھوں کہ کتنے مرد اور عورتیں ایسی ہیں یہاں
جو زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ہمارے پرسنل معاملات میں کیوں دخل دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جتنی ہمیں زنا سے نفرت ہے کیا اتنی نفرت غیبت سے ہے؟ جواب آپ کا مجھے چاہیے۔ جتنی نفرت زنا سے ہے اتنی نفرت غیبت سے ہے۔ جتنی اہتمام زنا سے بچنے کا کرتے ہیں اتنا دوسروں کے بارے میں ان کی عدم موجودگی میں برائی سے تذکرہ کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ کیا اس سے بچنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں؟ اب حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ سوچئے ذرا، ہماری ہر مجلس بس کسی کے جانے کی دیر ہے، پھر اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ عدم موجودگی میں ساس صاحبہ کی یہی ہے، بہویں اپنے اپنے گھروں میں گئی ہیں عید کے موقع پہ، اب کھل کھیلیں، اب زبان کو جاری و ساری، ساس کہیں گئی ہوئی ہے، بہویں کھل کھیلیں، نند بھاوے یہ جتنے رشتے الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہو۔ تو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یعنی دوسروں کی عدم موجودگی میں ان کی خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، اصلاح کا کوئی جذبہ نہیں ہے، مذاق اور زبان کے چسکے کے لیے برائی سے تذکرہ کرنا، فرمایا یہ زنا سے زیادہ سنگین ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا سے زیادہ سنگین گناہ ہے غیبت؟ فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو زنا کو قیامت والے دن معاف فرما دیں گے، لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جس کی غیبت کی ہوگی جب تک وہ معاف نہ فرمائے۔ مجھے بتائیں جس کا ہم نے برائی سے تذکرہ کیا ہوگا قیامت والے دن جب اس کے پاس جائیں گے مجھے معاف کر دیجئے، کرے گا معاف؟ وہ کہے گا مجھے اپنا پتہ نہیں ہے، ٹھہر ذرا یہاں آرام سے، جہاں مجھے بھیجا جائے گا تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ آئیے جس کا برائی سے تذکرہ کر چکے ہیں اس سے دنیا میں معافی مانگ لیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ میری زبان سے آپ کی توہین نہیں سنی جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اب بڑا اعلان ہے، یعنی تمہارے ماضی کے گناہوں پر پکڑتا تو آج تک تم دنیا سے واپس جا چکے ہوتے، لیکن رب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیا توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے رحم سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب جی وہ 10 خصوصیات آ گئی، 10 دن کی قرآن کلاس، 10 خصوصیات مردوں میں ہوں گی عورتوں میں ہوں گی، تو خوش ہو جائیے، یہی مرد اور عورتیں مل کر پاکستان کو اسلامی معاشرے کے سانچے میں ڈھال دیں گے انشاءاللہ، اسلامی نظام غالب آ جائے گا۔ اور جب دنیا سے جائیں گے حشر کے دن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 10 خصوصیات یہاں سے لے کے جائیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی نامہ لے لیجئے اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ذرا مرد حضرات آپ کے ہاتھوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کون کون ہے جو معافی نامہ لینا چاہتا ہے اور جنت بھی چاہتا ہے؟ کون ہے جی؟ سارے ہی ہیں۔ اب یہ 10 خصوصیات سنیے، ہماری بہنیں بھی ہمارے بھائی بھی۔ آج کی تہذیب میں کہا جاتا ہے مرد اور عورتیں مقابلہ کریں، ہم بھی کہتے ہیں بالکل مقابلہ کریں، لیکن مقابلہ جو ہے وہ حسد کا نہ ہو، مقابلہ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی کا نہ ہو۔ یہ 10 خصوصیات ہیں، ان میں عورتیں ہمارا مقابلہ کریں، ہم انشاءاللہ عورتوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کو یہ دینی مقابلہ اور اعمال کا مقابلہ بڑا پسند ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات۔ وہ ایسا خوبصورت کلام بھی کہیں دیکھا ہے؟ میں نے آج سے 8 سال پہلے کوٹ ادو میں درس دیا تھا اسی آیت پر۔ وہاں کے ایک محکمہ تعلیم کے غالباً ڈیو تھے، وہ میں کوئی 2-3 سال کے بعد گیا تو کہنے کے پروفیسر عبدالسمد سے میں نے کہا جی، کہنے کہ آپ کا درس سنا تھا، جب سے یہ آیت آپ نے مجھے بتائی ہے رات کو نیند نہیں آتی جب تک اسے پڑھ نہ لوں میں۔
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اب اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جب ترجمہ سنیں تو کیا میں اس میں شامل ہوں؟ عورتیں بھی اور مرد بھی. کیا اس فہرست سے میں خارج تو نہیں ہو رہا؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچائی اختیار کرنے والے مرد اور سچائی اختیار کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، یہ ہیں وہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے دنیا کے اگر ہیرے آپ نے دیکھنے ہیں، اور انگلش میں کہا جاتا ہے do not be like a stone which is found everywhere. پتھر کی مانند نہ بنو، وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. be like diamond، ہیرے کی طرح بن جاؤ، which is not found everywhere and very rare. یہ ہر جگہ نہیں پایا جاتا، کمیاب ہوتا ہے. ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم کامیاب ہوں. یہ وہ 10 لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میں نے معافی بھی اور جنت کی شکل میں بڑا اجر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ انتظامیہ مجھے بتا دے کہ دعا پہلے کرنی ہے یا نسخہ جات تقسیم کرنے ہیں، جو آپ لوگ کا ترتیب ہے. پہلے دعا کر لیں، دعا کر لیں. دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کیجئے. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، اور بیدار دل کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. دلوں کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیجئے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ذو الجلال والاکرام، ہم سب کے اندر یہ 10 خصوصیات جو ابھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کے تحت بیان کی گئی ہیں، ہم سب میں پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو معافی نامہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کو جنت کی شکل میں اجر عظیم
عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وجود سے معاشرے کے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ پروردگار ہم معاشرے کے کسی بھی فرد کے لیے شر کا باعث نہ ہوں، ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقوق اللہ بھی ہمارے کامل ہوں، حقوق العباد بھی ہمارے پورے ہوں۔ پروردگار جو کمی رہ جائے اس کمی کو اپنی وسیع رحمت اور وسیع مغفرت سے پورا فرما دیجئے۔ رب ذوالجلال والاکرام، آپ کے حبیب نے فرمایا جس کا کھانا حرام کا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال برکت والا وسعت والا عافیت والا عطا فرما۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اس کے گھر میں حرام کے ذرائع سے رقم آتی ہے، انہیں اس بیماری سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش رزق حلال سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس حلال میں برکت پیدا فرما۔ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے حوالے سے قرآن میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان اور تقوی پر لوگ آ جائیں تو آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل کر دی جائیں۔ پروردگار پاکستان کے حکمرانوں کو، اداروں کو، جماعتوں کو، عوام کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام جماعتوں کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن کے نظام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام کے ساتھ عملی تعلق نہ ہو، اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس منافقت کو ترک کرنے کی قومی سطح پر توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، جن بھائیوں نے اور بہنوں نے قرآن کے اس پروگرام کو عزت بخشی ہے، یہاں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے ایسی ہی مجالس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں اس میں آنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کا میں نے فیصلہ فرما دیا۔ اے اللہ یہ فیصلہ ہم سب کے لیے فرما دے۔ آج ہم نے جو علامہ رحمت اللہ علیہ کے اشعار کی روشنی میں سمجھا ہے کہ آیات قرآنیہ کی تلاوت، آیات قرآنیہ کا فہم، آیات قرآنیہ پر عمل، آیات قرآنیہ کی دعوت، آیات قرآنیہ کا ملکی سطح پر اور امت کی سطح پر اور انسانیت کی سطح پر نفاذ، اس میں ہمیں غوطہ زن ہو کر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کردار کو آپ پسند نہیں کرتے ہمیں وہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، جس کردار کو آپ پسند فرماتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے بھائی اور بہنیں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے ذاتی کئی معاملات ہوں گے، بیماری کے، رشتوں کے نہ ہونے کے، روزگار کے، خاندانی لڑائی اور جھگڑوں کے، جھوٹے مقدمات کے، قرض کے۔ پروردگار ایسے موقع پر آپ دعا قبول فرماتے ہیں، ہر ایک کو اس کے مسائل کے بہترین حل عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں اولاد کے حوالے سے ان کی گود خالی ہے، اللہ انہیں اولاد عطا فرما۔ جن کے بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرما۔ جن کے بچے ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مسائل کا شکار ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بیٹی کی ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہر بیٹی کے لیے یہ دعا ہے، ہر بہن کے لیے یہ دعا ہے، ہر گھر کو راحت اور سکون کا مرکز اور محور بنا دے۔ ہر گھر سے بد کلامی، ہر گھر سے جھگڑے، ہر گھر سے خام خواہ کا بحث و مباحثہ ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لہر میں ہے، یہاں صوبے کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، سیاسی انتشار اور مخالفت کی بنیاد پر لوگوں کی جانوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرما، اخوت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی جان سے کھیلنے کی بجائے اس کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہوں نہ کسی کو جان کے لحاظ سے نقصان پہنچا کے جا رہے ہوں، نہ کسی کا مال کھا کے جا رہے ہوں ناجائز طریقے سے، اور نہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر جا رہے ہوں، اللہ اچھی موت عطا فرما۔ پروردگار اچھی موت عطا فرما۔
ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا ایک بستر بنا دیجئے، جنت کا باغ بنا دیجئے، اس میں ساری راحتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو 50,000 سال کا دن قیامت کا ہے اس میں بھی ہمیں ہر قسم کی آسانی عطا فرما۔ پل صراط کے حوالے سے آپ نے سورۃ مریم میں فرمایا ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، جن کی زندگی میں خوف خدا ہوگا اسے تو ہم نجات دے دیں گے، اور جن کی زندگی ظلم پر مبنی ہوگی اسے نیچے گرا دیں گے۔ پروردگار ہمیں نیچے گرنے سے اپنی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ اس پل پر سے ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ عطا فرما۔ آپ ہی کے حبیب نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ آخری عشرہ یہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ ہم سب بھائیوں کو اور بہنوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرما۔ یہ آگ بڑی سخت ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائی اور بہنیں یہاں موجود ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ، لڑکیاں اور لڑکے، سب کو بے حیائی سے اپنا ناتا اور رشتہ توڑنے کی توفیق عطا فرما، حیا سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوئی بیٹا اور بیٹی ایسا نہ ہو جو اپنے خاندان کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دے، جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے ان کے لیے غم و غصے کی تصویر بن جائے۔ ہر بیٹی اور بیٹے کو والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ تعلیم میں جو امتحان دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، تعلیم کے شعبے سے جو وابستہ ہیں انہیں بھی کامیابی نصیب فرما۔ زراعت سے جو وابستہ ہیں زمینوں میں برکت نازل فرما۔ تجارت سے جو وابستہ ہیں رزق میں برکت اور رزق میں عافیت نازل فرما۔ پروردگار جتنے بے روزگار ہیں اے اللہ آپ کائنات کے مالک ہیں، روزگار کے وسائل میسر فرما۔ اصل میں تو ہم نے ظلم خود کیا، اسلام کے نظام معیشت کو ختم کر کے ہم نے غربت کو، ہم نے سود کو، ہم نے بے روزگاری کو بڑھا دیا ہے۔ اے اللہ سود کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو معاشرے کے لیے خیر کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہم میں سے جن کے والدین اور عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، آج وہ اس پروگرام میں آئے ہیں، نیک بن کر آئے ہیں اور نیک بننے ہی کا ارادہ ہے، سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ سب کی دعائیں اپنے والدین کی مغفرت کے حوالے سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے آپ کی توفیق سے، انہوں نے ہمیں علم کے راستے پر ڈالا، انہوں نے ہمیں جہالت سے باہر نکالا۔ پروردگار انہوں نے ہماری جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رات دن محنت کی۔ اب وہ آپ کے پاس ہے اللہ، اب وہ آپ کے پاس ہے۔ پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ۔ میرے والدین کی مغفرت فرما، میری بہن کی مغفرت فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جن والدین نے ہمیں قرآن کے راستے کی طرف متوجہ کیا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے آپ قبول فرماتے ہوئے جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ میں نے عمل نہیں کیا، درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد نے معافی مانگی تمہارے لیے، اللہ نے قبول فرما کر تمہارا جنت میں درجہ بلند فرما دیا۔ اے اللہ یہ اعزاز ہم سب کے والدین کو نصیب فرما۔ اے اللہ یہ اعزاز ہم سب کے والدین کو نصیب فرما۔ پروردگار جن بھائیوں نے اس کلاس کے انعقاد کے لیے جو محنت کی ہے، مالی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، لسانی طور پر، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ قرآن مجید کے نسخہ جات جو تقسیم کر رہے ہیں ان کے رزق میں بھی برکتیں فرما، ہم سب کو اخلاص سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر پہنچائی ہے، لوگو تمہارا پروردگار باحیا اور کریم ہے، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔
اللہ یہ تمام مرد اور عورتیں یہ جو ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ غنی ہیں اور ہم فقیر ہیں۔ اللہ ان فقیروں کی لاج رکھ لیجیے۔ آپ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، تمہاری ہر ضرورت کی تکمیل اللہ کے پاس ہے۔ پروردگار اپنی رحمت کے خزانوں سے ہمیں محروم نہ کیجیے گا۔ بیماری کو صحت میں بدل دیجیے، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیجیے، پاکستان کی دہشت گردی کو امن سے بدل دیجیے۔ اللہ ہم امت کے لیے اور انسانیت کے لیے بھی دعا گو ہیں، انسانوں کو اس عظیم کتاب کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی اور بہنیں اس درس میں آئے ہیں، انہیں ہمیشہ اس قرآن کلاس کی زینت پہلے سے زیادہ بہتر تعداد میں بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جن کے اولادوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، دعا کیجئے اللہ سب کو بہترین رشتے عطا فرمائے۔ جن کی زندگیوں میں الجھنے ہیں، اللہ سلجھاؤ پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان ہے کہ نسخہ جات تو ابھی تقسیم ہوں گے، جن دوستوں کو نہ مل سکے وہ اسی میرج کلب کی انتظامیہ سے رابطہ کریں گے، رانا نعیم صاحب، رانا ندیم صاحب، تو پھر انہیں بھی انشاءاللہ یہ قرآن مجید کا نسخہ میسر کر دیا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام مرد و خواتین کا شکر گزار ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔